فاضل صاحب کیسے یہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ جنرل فیض بول پڑے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ مل گیا وہ مل گیا، کیسے فیصلہ کریں کہ کون سا بیان ٹھیک ہے، کون سا پروپیگنڈا؟ ہاؤ ڈو اٹ فرسٹ آف آل لک ایٹ اٹ؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تو ایکسس تو کسی کے پاس نہیں ہے نا، یہ تو کلیئر ہے. تو جو بھی آ رہا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس تو ہے. ہاں مطلب جرنلسٹ کے پاس تو نہیں ہے نا. تو یا تو جو کچھ آ رہا ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے وتھ سم لاجک، یا پھر اس کو لوگ گھڑ رہے ہیں. تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس پہ اپنا تھوڑا سا ذہن لڑانا پڑے گا کہ ڈز اٹ میک سینس اور ناٹ. آپ ایٹ بیسٹ آپ یہ سینس کریٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہ چیزیں جان کے باہر آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس سے وہ جو اس پر موجودہ ماحول ہے اس میں کس طریقے سے لوگوں کا ایک اوپینین میکنگ کس طرف جانی چاہیے. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. اور اس میں اور وہ لنک ہوتا ہے اسی چیز سے جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک سینس آ رہی ہے کہ سختی زیادہ ہو رہی ہے، اور فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد اس سختی میں اضافہ ہوگا، اور اس کے تھرو اگر کوئی فریش انفارمیشن نکلتی ہے اور وہ پبلک میں آتی ہے تو پھر تو یہ 100% کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ارے خیر میں کل ایک چیز پوچھا تھا اور تاج گل صاحب نے جواب نہیں دیا، مجھے یقین آپ بھی نہیں دیں گے. پچھلے کافی عرصے سے آپ کو این او سی منسوخ کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ منسوخ ہونے کے فوراً بعد جلسہ کال آف کر دیا. کل واحد واقعہ ہے جب آپ نے کہا نہیں یہ تو ہو کے رہے گا، دمادم مست کلندر ہوگی. اور جو واحد فیکٹر بدلا ہے پچھلے کچھ عرصے میں وہ یہی ہے کہ جنرل فیض گرفتار ہو. میں آؤٹ سائڈرز ویو کہ ایسا کیا بدلا ہے جس کی وجہ سے اب تحریک انصاف لڑنے پر آ گئی ہے؟ اس سے پہلے لڑائی اوائڈ کر رہے تھے آپ پنجاب اور اسلام آباد کی سمت. نہیں سر، اس میں دیکھیں ایک فیکٹر تو یہ ہے پبلک سینٹیمنٹ جو ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اپنے ورکر کے سینٹیمنٹ سے غافل نہیں ہو سکتی. آپ نے آج بھی دیکھ لیا کہ ورکر کا تو سینٹیمنٹ ہے یہ کہ جی آپ باہر نکلیں، آپ جلسہ کریں، آپ شو، جیسے فہد صاحب نے بھی کہا شو اسٹرینتھ کریں، یہی آپ کا مطلب ہے ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے. تو اس چیز کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا یہ ایک پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے کیچ 22 سچویشن بن گئی ہے. ایک طرف سے بہت سارا پبلک سینٹیمنٹ ہے، علیمہ خانم صاحبہ کے بیان کے بعد یقیناً اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، تو وہ بھی پارٹی کو بیئر کرنا پڑے گا. اور پھر اوبیسلی ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں چیئرمین کی بھی، تو اس دونوں کے بیچ میں پارٹی کو چلنا پڑے گا. 8 تاریخ کو جلسہ. میرا ذاتی خیال یہ ہے اور یہ میری مدبانہ گزارش بھی ہے حکومت سے کہ ان کو این او سی دے کے جلسہ کرا دینا. لاہور کب ہے؟ لاہور میں بھی کوئی جلسہ ہے نا؟ لاہور میں بھی تاریخ تو نہیں تھی نا. اب تو پہلے تو یہ تھی، اس کے بعد پھر کوئی لاہور میں کوئی تاریخ ہوتی، یہ جلسہ ہو جاتا. سو لاہور پہلے آئے گا یا اسلام آباد پہلے آئے گا؟ پہلے مریم نواز کے ساتھ لڑیں گے، پہلے شہباز شریف کے ساتھ لڑیں گے؟ ہماری لڑائی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے دنیا آپ کے خلاف ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ لگتا ہے ایسے ہی کہ دنیا ہمارے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیسک جمہوری حق ہے جو ہمیں ایکسرسائز کرنے دینا چاہیے. جیسے باقی جماعتیں کر رہی ہیں ویسے بھی ہمیں کرنے دیں. ہمارے ملک میں کوئی، ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ ہم کو گارنٹی کرتے ہیں یار پرامن ہوگا. اور جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف باتیں کرتی نہیں ہے، میرے سمجھنے میں آج اس اقدام سے ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رسپانسبل ہونے کا جو ہے ثبوت دیا ہے اور اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اگر رات کو خان صاحب کو اٹھا کے کوئی بات چیت نہ ہوتی اور وہ اس سے اگری نہ کرتے تو آج تو لڑائی ہونی تھی سڑکوں پہ. لیٹس بی آنسٹ یار، ہم نے کیا مطلب 8 ستمبر کو ہو سکتا ہے اسلام آباد میں یہی دوبارہ ہو رہا ہوں، لیکن نہیں ہوئی نا. پوائنٹ از کہ میں نے ہم نے 25 مئی کو بھی اسی ریسٹرینٹ شو کی تھی، ہم نے آج بھی ریسٹرینٹ شو کی ہے. تو اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، نون لیگ کا بیانیہ یہ بن گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو دہشت گرد جماعت ہے، سرکاری املاک کو آگ لگاتی ہے. وہ ختم ہو جانا چاہیے. نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو جو سامنے نظر آ رہا ہے نا آج کے دن، ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے. اب اس کے عوض بند دروازوں کے پیچھے اڈیالہ جیل میں اگر کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو کل کو فائدہ ہوگا، وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے فواد صاحب جو بات کرتے ہیں کریکٹ ہو، ہفتے بعد پتہ چلا ہے کہ اتنی بڑی کنسیشن مل گئی ہے، لیکن وہ جب آئے گی سو آئے گی. آج کے دن پبلک ویو میں، پبلک اوپینین میں پی ٹی آئی کو دھچکا لگا ہے. اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر فائر ہے، اور اس کا رینک عمران خان کو لگا یا مائنس عمران خان صاحب کو لگا؟ نہیں، عمران خان کو دھچکا نہیں لگ سکتا.
پھر تو PTI کو بھی نہیں لگ سکتا. نہیں, باقی تو لیڈرشپ تو نہ کہنا, وہ تو اس وقت تک اس جگہ پہ اس کرسی پہ بیٹھے, وہ سیٹ وارمرز ہیں. عمران خان صاحب کی فیصلہ سازی تو چیلنج کبھی ہو ہی نہیں سکتی PTI کے اندر, لیکن پارٹی ایز اے ہول اگر آج جو ایک موبلائزیشن ہو رہی تھی وہ ہو جاتی اور بڑا جلسہ ہو جاتا تو پارٹی کو فائدہ ہونا تھا, وہ اب نہیں ہوگا. لیکن میں اس کو, میرا ذاتی بھی اس کو دیکھنے کا یہ ہے کہ خان صاحب کو جس آپ نے کہا میں نتھنگ سکس ٹو, ان کو کچھ نہیں ہو سکتا, اور وہی تحریک انصاف ہے. معافی چاہتا ہوں, مائنس عمران خان دیر از نو تحریک انصاف. مطلب وہ دیکھیں کمپلیٹلی ایگری. آج بلکہ جب اعظم سواتی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس ختم کر کے کہا کہ میں کچھ اگر رہ گیا ہوں, میں نے سنا بھائی کو, تو بیرسٹر غور صاحب کو میں رہ گیا تو آپ بتائیں, انہوں نے کہا نہیں جی کافی بہت ہے. سو ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. یعنی اتنا بڑا آپ کو پلیٹ فارم سیاستدان کب جانے دیتے ہیں بولنے کا موقع, ٹاکنگ ٹو دا پریس وین یو نو یو آر دا نیوز میکر. انہوں نے کہا نہیں جی سر آپ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. بٹ ہاؤ سیریس, آپ نے یہ بھی بات کہی کہ جنرل فیض بہت سیریس ایشو بن سکتا ہے تحریک انصاف کو. سیریس بن سکتا ہے صرف 9 مئی کی حد تک. باقی اگر وہ ایڈوائز کر رہے تھے تو یہ عالمی ایکٹ کے تحت ان کی خرابی ہے, تحریک انصاف کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور 9 میں اگر آپ نے لنک کرنا ہے تو اس کے لیے لنکیجز اور ثبوت بڑے تگڑے ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ 9 میں, سب سے پہلا سوال, 9 میں اور جنرل فیض لنکڈ ہیں؟ دیکھیں یہ تو میرے لیے تو کہنا امپاسبل ہے یہ, لیکن جس طریقے سے ایک ہمیں سینس دی جا رہی ہے کہ معاملات وہیں جا رہے ہیں, اب وہ ظاہر بات ہے اس ٹائم جو ہر بندہ آپ کو اوپینین دے رہا ہے نا, اوپینین از ناٹ نیسسرلی بیسڈ آن فیکٹس, لیکن دا ویری فیکٹ کہ ان جیسے شخص کو گرفتار کرنا, ان کا جو ہے وہ کورٹ مارشل کرنا اور پبلکلی اناؤنس کرنا, پہلے بھی چیزیں ہوئی ہیں, خاموشی ہو جاتی ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ اور وہ اس وقت کرنا, اس وقت ایک لارجر کانفلکٹ چل رہا ہے ملک میں, اس کانفلکٹ کے کانٹیکسٹ میں اس کو اگر آپ ریڈ کریں تو فیض حمید صاحب کا اریسٹ ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس سے. میں صرف اس کو تجزیے کے طور پر کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں کیا یہ چیز کہی جا سکتی ہے کہ ان کی گرفتاری براہ راست لنک ہوتی ہے ان کو سمجھانے لیکن ان کے نہ سمجھنے کے ساتھ؟ یعنی اگر وہ آج سے 3 مہینے پہلے سمجھ جاتے ہیں, 6 مہینے پہلے سمجھ جاتے ہیں اور تحریک انصاف سے قطع تعلقی کر لیتے, رابطے ختم کر دیتے, کیونکہ یہ بات بھی بیچ میں آئی نا, بہت سے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی بڑا سمجھایا نہیں سمجھ رہے تھے, تو اگر وہ سمجھ جاتے تو 9 مئی نہیں تھا, تو پھر کوئی اور مسئلہ نہیں ہونا تھا. از دیٹ آلسو another way of putting it? میرے خیال میں تو اس کو نا لارجر کانٹیکس میں ریڈ کر رہا ہوں. فیض حمید صاحب ایز این انڈیویجول جو بھی کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, لیکن جو لارجر پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے, جو اتنا صورتحال بنی ہوئی ہے, جو ایک کانفلکٹ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کے اندر ان کا کنیکشن, دیٹ از وائی یہ ایشو اتنا بڑا بلو اپ ہو رہا ہے. اگر وہ کانفلکٹ اور ان کا کنیکشن پروو نہیں ہوتا, وہ لنکیج کنیکٹ نہیں ہوتا, تو پھر سارا کچھ کیوں ہوا, پھر تو خاموشی سے کر دیتے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں یہ چیز جا کے جڑے گی. اب وہ کیسے جڑے گی, وی ڈونٹ نو. دس از دا ٹرکی بٹ کہ ہاؤ ڈو یو کنیکٹ اٹ, کیونکہ اگر اور اس کو کنیکشن بھی ایسا ہو جس کو دیکھ کر ساروں کو لگے ہاں اٹ میک سینس, اٹ ہیز ٹو بی ٹرانسپیرنٹ.